جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو آسمان کا خالق اور مالک بھی اس عورت سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کا شوہر راضی نہیں ہوگا اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ عورت پر چونکہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اس سے مراد جو حاکم بنایا ہے اس کی اتباع کرے، جو حکم دے اس کو بجا لائے۔ بستر پہ بلانے سے مراد ہم بستری ہے، مجامعت ہے، جمع ہے، جبکہ کوئی شرعی مجبوری بولیے نہ ہو۔ کیا عورت ہر حال میں اپنے شوہر کے پاس آئے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی، مجوسیوں کی ایک عادت کا تذکرہ تاریخوں میں تفاسیر کے اندر ملتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایک سوال پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، یسألونک عن المحیض، اے محبوب وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ سوال کیوں پوچھا گیا؟ یہودیوں کی یہ عادت تھی اور مجوسیوں کی یہ عادت تھی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، جب وہ عورت حائضہ ہو جاتی، اس کو حیض آ جاتا تو وہ اس کو قید کر دیتے، اس کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیتے، بیٹھنا ترک کر دیتے، بیٹھنا تو وہ دور کی بات، اس سے بات تک بھی نہ کرتے، اس قدر نفرت۔ اور اس کے مقابلے میں عیسائیوں کی عادت تھی کہ ان دنوں میں زیادہ پیار جتاتے، محبت کرتے، مجامعت کرتے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو عادتیں عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مجوسیوں کی ہمارے سامنے ہیں، اب اگر عورت حائضہ ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ یسألونک عن المحیض، محیض وہ آپ سے حیض کے بارے پوچھتے ہیں۔ فرمایا قل هو اذى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر دیجئے یہ ایک ناپاکی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان دنوں میں عورتوں سے علیحدہ رہو، حالت ایام میں عورتوں سے الگ رہو۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم فرمایا ہے۔ ایک بات کو سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ جب عورت حائضہ ہوگی تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا جتنا حصہ ہے انسان اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ ناف سے اوپر کا اور گھٹنوں سے نیچے کا جتنا حصہ ہے عورت سے نفع اٹھایا بولیے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے عورت سے مجامعت کی، چونکہ مجامعت حرام ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، حالت حیض میں عورت سے ملنا منع ہے، حرام ہے، اور اگر کسی نے مل لیا، مجامعت کر لی، دو صورتیں ہیں۔ اگر کسی نے گناہ سمجھ کے کیا، اللہ نے منع کیا پھر بھی کر لیا تو گناہ گار، اور اگر کسی نے اس کو جائز سمجھا اور پھر مجامعت کی تو اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ علماء نے دو باتیں اور اسے مزید بیان فرمائی۔ کسی نے شروع کے دن میں جمع کیا اگرچہ منع تھا تو وہ 1 دینار جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، اس کا کفارہ یہ ہے۔ اور جس نے آخری کے دنوں میں کیا وہ آدھا دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا۔ جب عورت حائضہ ہو جائے گی تو نماز، روزہ، طواف، قرآن کی تلاوت، چھونا، یہ سب اس کے لیے بولے کیا ہے؟ منع ہے۔ لیکن ہاں اذان کا جواب دے سکتی ہے، کھانے کی دعا پڑھ سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ وہ اس کے لیے وضو کر لے، زبان کو پاک کر لے، اور پھر اس کے بعد سارے کاموں کو بجا لائے۔ اب آخری میں یہ بات سمجھ لیجیے، جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اتباع اور پیروی کرتے رہیں۔ عورت کو اگر اس کا شوہر حکم دے دے اس کام کو بجا لائیں، انکار نہ کریں جب تک کہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، جب تک کہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔ اور شوہر کو بھی چاہیے وہ ہر جائز کام کا مطالبہ کرے، کسی ناجائز حرام کام کا مطالبہ ہرگز نہ کرے، کیونکہ پھر اس کی بات ماننی ضروری بولیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب